الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیریز ہماری جاری ہے۔ اس سلسلے کے 10 دروس مکمل ہو چکے ہیں اور آج یہ 11واں درس ہے۔ پچھلے جو دروس ہوئے ان دروس کے اندر پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 حقوق بیان ہوئے۔ آج انشاءاللہ 6واں حق بیان ہوگا۔ جو 5 حقوق بیان ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سچا ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی مکمل اتباع کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرے، دل کی خوشی کے ساتھ آپ کے فیصلوں کو، آپ کے احکامات کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی سنت کو مانے اور آپ کے بارے میں غلو نہ کرے، غلو سے بچے۔ اور مومن کے دل میں تمام انسانیت میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت، شدید محبت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ ہر مومن کے دل میں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ تو یہ 5 حقوق تھے۔ 6واں حق انشاءاللہ آج پڑھیں گے اور وہ یہ ہے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، آپ کی توقیر کرنا، ادب و احترام کرنا، یہ ہر مومن کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کیا جائے اور آپ کی عزت کی جائے، آپ کی عظمت ہو دل کے اندر۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے دل کے اندر تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ آپ کے ادب، آپ کی عزت، آپ کا احترام ہونا چاہیے اور دل کے اندر آپ کی تعظیم ہو، توقیر ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ہر مومن کے اوپر واجب ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ تو یہ آپ کا 6واں حق ہے کہ آپ کی عزت، آپ کا ادب، آپ کا احترام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الفتح کے اندر آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ گواہی دینے والے ہیں، یعنی پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں گزر گئی ہیں، آپ ان کے اوپر گواہ ہیں۔ آپ گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، توحید کی طرف، اللہ کی طرف بلایا تھا، تو آپ گواہ ہیں۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ بشارتیں دینے والے ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، آپ ان کو بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اجر و ثواب کی، انعام و اکرام کی، جنت کی۔ اور وَنَذِيرًا، آپ ڈر سنانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان لاؤ، نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو۔ تو آپ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ یہ مومن آپ کے ذریعے سے ہدایت پائیں، یعنی آپ کی وجہ سے ان کو ہدایت ملے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ یہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اے حبیب تاکہ یہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُعَزِّرُوهُ، اور رسول کی عزت کریں، ادب اور احترام کریں، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کریں، ان کی قدر کریں۔ تو یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعزروہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہ اس سے مراد ہے عزت و احترام کرنا، ادب کرنا۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر بغوی کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ مدد کرنا اور نصرت کرنا، ساتھ دینا۔ تو یہ سارے معنی جو ہے یہ مراد ہیں اس سے، کہ تعزروہ کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ادب اور احترام کیا جائے، آپ کی مدد کی جائے، آپ کی نصرت کی جائے، آپ کا ساتھ دیا جائے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور توقیرو کا مطلب ہے تعظیم کرنا اور توقیر کرنا، ادب اور احترام کرنا، دل کے اندر عظمت ہونا۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے
کہ دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرے، عزت کرے، احترام کرے، آپ کی مدد کرے، آپ کا ساتھ دے، دل کے اندر آپ کی ایک توقیر ہونی چاہیے، ایک رتبہ، ایک مقام، ایک عظمت ہونی چاہیے، دل کے اندر آپ سے محبت ہونی چاہیے، یہ آپ کا حق ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا آیت کے آخری جز میں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ یہ مومن صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ یہ سورۃ الفتح کی 2 آیتیں تھیں، آیت نمبر 8 اور 9۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره اقرؤوا ان شئتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے لیے میں دنیا میں اور آخرت میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقدم ہوں، سب سے زیادہ اقرب ہوں، سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہوں۔ میں تمام مومنوں کے لیے، اگر وہ مومن ہیں تو ان کے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام لوگوں سے، تمام جہاں والوں سے بڑھ کر میں ان کے لیے مقدم ہوں، میرا حق زیادہ ہے، میں اقرب ہوں، میں پہلے ہوں، میرا مقام سب سے زیادہ ہے۔ ہر مومن کے دل کے اندر میرا مقام، میری عزت، میرا ادب، میرا احترام، میری قدر، میری محبت سب سے پہلے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ اقرؤوا ان شئتم، اور اگر تم چاہو تو اللہ کی کتاب کے اندر میرے اس بات کی تصدیق پڑھ لو، میرے اس بات کی تصدیق اللہ کی کتاب بھی کرتی ہے۔ اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو اللہ کی کتاب کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر اس بات کی تصدیق پڑھ لو۔ سورہ احزاب، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے حبیب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں۔ میرے نبی مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اقرب ہیں، مقدم ہیں، سب سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ میرے نبی کا حق سب سے زیادہ ہے، مومن کی اپنی جان سے بھی زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، پوری انسانیت سے زیادہ، اس کے اپنے نفس سے زیادہ۔ اس کے دل کے اندر مقام اور مرتبہ ہو، عزت ہو، ادب ہو، احترام ہو، قدر ہو، رتبہ ہو، محبت ہو، تو میرے حبیب کی ہونی چاہیے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی تو مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ مومن اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے اپنی جان سے زیادہ ہیں، جان سے بڑھ کر ہیں، جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو ہر نبی آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، جان سے زیادہ مقدم کرتا ہے، جان سے زیادہ اپنی اولیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے لیے اس کی اپنی جان سے بھی، تمام انسانیت سے بھی سب سے زیادہ ہیں، مقدم ہیں، یعنی سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے حقوق میں سے آپ کا چھٹا حق ہے کہ آپ کی ادب، آپ کی عزت، آپ کا احترام کیا جائے، ادب و احترام، اور دل میں اندر آپ کی تعظیم و توقیر ہونی چاہیے، اور آپ کی مدد کی جائے، آپ کی نصرت کرے، آپ کا ساتھ دے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا ایک مقام ہے سورۃ الانفال، 9واں سپارہ ہے سورۃ الانفال، ایک بڑی عظیم آیت ہے۔ اس کے اندر بڑا ایک عظیم جو ہے پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس آیت میں غور و فکر کرنی چاہیے، تدبر، تذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے اس آیت کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ اے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو فوراً اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو، فوراً جواب دو، فوراً کہنا مانو اللہ کے رسول کا۔ اذا دعاکم، جب کہ رسول تمہیں بلاتے ہیں، جب رسول تمہیں بلائیں تو فوراً تم جواب دو، لما یحییکم، کہ جو تمہیں زندگی بخش رہے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی جو سچا مومن ہے اسے حیات جاودہ نصیب ہوتی ہے، اور سچا مومن وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہے، اور عملی طور پہ قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دین اسلام کی کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں. جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً جواب دو. وہ تمہیں زندگی دے رہے ہیں، یعنی تمہاری اصل زندگی اور زندگی کی جو اصل مقصد اور منشا جو ہے وہ یہی ہے، اطاعت رسول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. یہی تو اصل زندگی ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور تم جان لو کہ یقیناً کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہاں ایک وعید ہے کہ جو بندہ اللہ کو اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے گا، آپ کی اطاعت نہیں کرے گا، آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا، اللہ کے رسول نے بلایا اس نے جواب نہیں دیا، تو پھر وہ جان لے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. پھر پردہ آ جاتا ہے، پھر توفیق ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا عذاب ہے. یہ ایک عذاب کی صورت ہے کہ پھر توفیق ختم ہو جاتی ہے، پھر توفیق نہیں ملتی رجوع کرنے کے لیے، پھر دل کے اوپر پردے لگ جاتے ہیں، پھر انسان اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو پلٹنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملتا، حق اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، اسے حق کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، حق کو پہچان نہیں پاتا، حق اسے اختیار نہیں کر پاتا، یعنی اسے حق نصیب ہی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ گمراہ رہتا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی. ایسے شخص کو جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا اسے ہدایت نہیں ملتی، وہ گمراہ ہی رہتا ہے، کیونکہ حق اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان، بندے اور دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے. اور تم جان لو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، تم اسی کی طرف اکٹھے کر کے تم حاضر کیے جاؤ گے. تو بڑی اس کے اندر جو ہے نا سخت وعید بھی ہے اور سخت پیغام بھی ہے. اے ایمان والو، جب بھی اللہ کے رسول تمہیں بلائیں فوراً جواب دو، فوراً جواب دو، انکار نہ کرو، تاخیر نہ کرو، ہیلے بہانے نہ کرو، عذر پیش نہ کرو، فوراً جو ہے اپنے اطاعت کے لیے سر کو جھکا دو. اور جان لو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، پھر تمہیں حق کے اوپر چلنے کی توفیق نہیں ملے گی، پھر تم گمراہ رہو گے، پھر تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، تم نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا. اب یہاں ایک مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے کہ آیت کا جو ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں تو جواب دو فوراً، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہے، اور جس کے جو دو معنی ہیں نا وہ صحابہ کرام کے لیے تھے. یعنی ایک معاملہ تو صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھا، باقی جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھا. جو صرف خاص صحابہ کرام کے ساتھ تھا وہ کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر آپ زندہ تھے، تو صحابہ کرام کو جب بھی اللہ کے نبی آواز دیتے تو صحابہ کرام کے اوپر لازم تھا کہ وہ فوراً جواب دیں. اور اس کے شان نزول کے اندر ایک حدیث میں ملتی ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی ہیں ابو سعید بن معلّہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کو آواز دی. اب ان صحابی نے، ابو سعید بن معلّہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں لیکن میں تو نماز ادا کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرنے کے بعد تشریف لے گئے، سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلایا مجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نے فوراً جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم نے فوراً جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے سوچا میں نماز مکمل کروں، پھر میں نماز سلام پھیر کے میں آپ کے پاس فوراً آ گیا. تو آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ کو اس کے رسول کو فوراً جواب دو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں. تو ان کو یہ علم یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر انسان کسی بھی حالت میں ہے، کوئی بھی کیفیت ہے، اگر اللہ کے نبی بلائیں فوراً جواب دینا ہے. یہ صحابہ کرام کے لیے خاص تھا کہ اللہ کے نبی فوراً بلائیں، وہ کسی بھی حالت میں ہو فوراً جواب دیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ نماز ادا کر رہے ہیں نماز توڑ کے اللہ کے نبی کو جواب دیں گے. نماز کو توڑ دینا ہے اللہ کے نبی کو جواب دینے کے لیے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب تمہیں بلائیں، نماز توڑ کے بھی جواب دو. تو یہ حکم خاص تھا جب آپ حیات تھے صحابہ کرام کے درمیان. آپ کے انتقال کے بعد تو ظاہر ہے اب یہ کیفیت نہیں رہی کہ آپ بلائیں گے اور صحابہ جواب دیں گے، اور ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس تو موجود نہیں ہیں، اب تو اللہ کے پاس سے آپ کا انتقال ہو گیا.
تو اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھا جب آپ زندہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مفہوم یہ ہمارے لیے بھی ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ اس کے نبی تمہیں بلائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے نبی کا کوئی حکم آ جائے، اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اس کے نبی کا کوئی حکم آ جائے تو فوراً جواب دو، فوراً جواب دو، پھر تم اپنی نہ چلاؤ، تاخیر نہ کرو، ہیلے بہانے نہ کرو۔ ہمارے فلاں تو یہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ یہ ہے، برادری والوں کی باتیں، امام کے اقوال، علماء کی باتیں نہیں۔ اللہ اس کے نبی کی بات آ جائے، کوئی حدیث آ جائے، صحیح حدیث پتہ چل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً مان لو، فوراً جواب دو، فوراً اطاعت کرو، فوراً عمل کرو، گردن جھکا دو اطاعت کے لیے۔ اب اپنی منمانی نہ کرو۔ اگر اپنی منمانی کرو گے، سنت کو ٹھکرا دو گے، اللہ کے نبی کی بات کو اہمیت نہیں دو گے، اس کی قدر نہیں کرو گے، حدیث کی سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھنا پھر اللہ بندے اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر توفیق نہیں ملتی، پھر ہدایت نہیں ملتی، پھر بندہ گمراہ ہی رہتا ہے۔ تو بہت زیادہ یہ خطرناک معاملہ ہے، بہت زیادہ خطرناک وعید ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی بلائیں تو فوراً جواب دینا ہے، یعنی آپ کا کوئی بھی حکم آ جائے تو فوراً جواب دینا ہے۔ آج دیکھیں ہم کتنے چیزوں میں جو ہے نا، اس جو ہے نا آیت کی جو ہے نا وہ عمل نہیں کرتے اور کمی کوتاہی غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ یہ جو مؤذن کی آواز ہے، یہ حقیقت میں اللہ اس کے رسول کی پکار ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے۔ ہم پھر بھی نماز کے لیے نہیں جانتے تو گویا ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے نہیں مانتے۔ اسی طرح دین کے تمام احکامات ہیں، ہمیں پتہ چلتی ہیں باتیں، ہم دین کی باتوں کو نہیں مانتے تو گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کریں، اللہ سے رجوع کریں اور فوراً جو ہے نا مانا کریں۔ ایک آخری مقام سورۃ الحجرات کا پڑھ کے انشاءاللہ اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی ابتدائی دو آیتیں پڑھوں گا، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ دو آیتیں ہیں سورۃ الحجرات کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہاں بھی مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ تم فیصلہ کرنے میں، دین کے معاملات میں، احکامات میں، شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم وہ فیصلہ کر رہے ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق نہ ہو، لہٰذا اپنی نہ چلاؤ۔ شریعت کے باتوں میں، دین کی باتوں میں، احکامات میں اپنی نہ چلاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو، اس سے سبقت نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، یعنی آپ کے حکم کے آگے اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے آگے اپنی نہ چلاؤ، اس سے آگے نہ بڑھ جاؤ بلکہ اس کے پیچھے رہو، اس کی اتباع کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اللہ کے نبی کی ہر بات کو مانو، تسلیم کرو، عمل کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ دیکھو اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانو گے تو اللہ کی ناراضگی جو ہے تمہیں جو ہے نا وہ لاحق ہو سکتی ہے، تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سننے والا اور خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہ سب دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے احوال کو، دلوں کی باتوں کو، دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، سبقت نہ کرو، پیش قدمی نہ کرو، پیچھے رہو، آپ کی ہر بات کو فوراً مانو، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگیاں گزارو۔ یہ پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنو، پھر مخاطب کیا ایمان والوں کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ ہونے دو۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کے سامنے تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں، نبی کے سامنے، نبی کے آگے اپنی آوازوں کو پست رکھو،
یہاں بھی دو مفہوم مراد ہیں۔ پہلا حکم تو خاص صحابہ کرام کے لیے تھا، اور دوسرا حکم صحابہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہے۔ جو حکم خاص تھا صحابہ کرام کے لیے وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی موجود ہیں تو صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی کہ بلند آواز سے گفتگو کریں، یعنی اتنی تیز آواز سے کہ ان کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہے آپ کے سامنے ہمیشہ ادب سے اور عاجزی کے ساتھ احترام سے جو ہے وہ آہستہ آواز میں بات کرتے تھے، اونچی آواز سے بولا نہیں کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ ان کی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہونے پائیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے خاص حکم تھا کہ اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے نیچے رکھو، پست کرو، بلند نہ ہونے دو، اونچی آواز سے بات نہ کرو آپ کے سامنے، یہ آپ کی بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حکم جو ہمارے لیے بھی ہے اور صحابہ کرام کے لیے بھی تھا، اس آیت کا مفہوم وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی حکم آ جائے نا، اللہ کے نبی کی بات پتہ چل جائے کہ صحیح حدیث ہے، حکم واضح ہے، سنت سے ثابت ہو گیا، صحیح سنت یہی ہے، اب اپنی آواز کو اونچی نہ کرو کہ ہاں ٹھیک ہے حدیث تو موجود ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو پتہ تو چل گیا، مطلب مقصد لیکن اگر مگر نہیں، کوئی تعویل نہ کرو، اس کی کوئی تعویل نہ کرو، اس میں کوئی تبدیلی کوئی تحریف نہ کرو، اس میں کوئی عذر کوئی ہیلا نہ بناؤ، کوئی عذر نہ تراشو، ہیلا سازی نہ کرو، آگے پیچھے کی باتیں نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، دوسروں کی بات کو ترجیح نہ دو کہ ہمارے امام تو یوں کہتے ہیں، ہمارے فلاں نے یہ فرمایا، ہمارے اکابرین نے یہ کہا ہے، ہماری فتاویٰ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہماری برادری کے لوگ تو یہ کہتے ہیں، ہمارا طریقہ کار تو یہ ہے، ہمارے آبا و اجداد تو یہی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی کی کوئی بات آ جائے، اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، صحیح حدیث پتہ چل جائے، اب اپنی آوازیں بلند نہ کرو، کالا فلان و کالا فلان، کالا رسول اللہ کے آگے کالا فلان کرنے کی اجازت نہیں ہے، کالا رسول اللہ کے آگے گردن جھکانے کا حکم ہے، کالا رسول اللہ کے آگے اطاعت کرنے کا حکم ہے، کالا رسول اللہ کے آگے اپنی بات نہیں کر سکتے، کالا رسول اللہ کے آگے کسی اور کا قول پیش نہیں کر سکتے، کالا رسول اللہ کے آگے چین و چرا نہیں کر سکتے، حیل و حجت نہیں کر سکتے، کوئی تاخیر نہیں کر سکتے، کالا رسول اللہ مل گیا فوراً سر تسلیم خم کرو، مان جاؤ، اطاعت کرو، یہ حکم ہے، یہ ایمان ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہی نیکی ہے۔ تو ایمان والوں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اللہ کے نبی کے آگے، اللہ کے نبی کے آگے آوازیں پست رکھو، اور آپ کی ہر بات کو مان لیا کرو، آپ کی ہر بات کو مان لیا کرو۔ تو یہ آپ کی شان میں بے ادبی ہے کہ آپ کی آواز سے جو ہے آواز بلند کی جائے، یا آپ کی کوئی حدیث ہو، آپ کا کوئی حکم ہو، کوئی سنت ہو، اس کو ٹھکرا دیا جائے، اس میں رد و بدل کی جائے، اگر مگر کی جائے، نہ مانا جائے، یہ آپ کی سخت بے ادبی ہے، اور یہ اللہ کو جو ہے وہ غصہ دلانے والی، ناراض کرنے والی بات ہے، اور یہ آپ کے حقوق کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو امت کے اوپر آپ کا یہ چھٹا حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی مدد کرنا، آپ کی نصرت کرنا، آپ کا ساتھ دینا، اور آپ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، اپنی نہ چلانا، کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دینا، کسی کے قول کو مقدم نہ کرنا، کسی کی رائے کو اختیار نہ کرنا، بلکہ حدیث کے آگے، سنت کے آگے سر جھکا دینا، فوراً اطاعت کرنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی آپ کی عزت ہے، ادب ہے، احترام ہے، آپ کی توقیر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔